حاضرین، گزشتہ جمعے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ قیامت کا دن کیسا خطرناک دن ہوگا کہ جس دن سے اللہ کے نبیوں کو فکر ہے، اللہ کے ولیوں کو فکر ہے، اس دن سے وہ بھی تھرا رہے ہیں۔ مشہور روایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ، آج میں اپنی ماں مریم کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا ہوں، صرف یا اللہ آج تو میری جان بچا لیجیے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب نبی اور رسول ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول ہیں، نبی، مگر پھر بھی قیامت کے دن کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ وہ دن کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت عجیب بات ہے، پھر تو مرد عورتیں جب سب ننگے ہوں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن ایسا دن ہوگا، ایسی اس کی ہولناکی ایسی ہوں گی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، وصاحبته وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یہ دن ایسا دن ہوگا جو دوسروں کو بے پرواہ کر دے گا۔ اور جس بندے کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا، اس کے لیے تباہی تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب اس بندے کو نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ جب اس کے الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا، آج تو میرا مال بھی کام نہیں آیا، آج میری جاہ، میری بادشاہت، آج وہ بھی میرے کسی کام میں نہیں آئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ایک ایسی زنجیر کے اندر جکڑ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ جس کی پیمائش 70 گز ہے، اس زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو۔ چنانچہ اس کو اس زنجیر کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح جہنم کی آگ کے اندر اس زنجیر کے اندر جکڑ کے، یعنی منہ کے اندر ڈال کر، پاخانے کی راہ سے نکال کر، اس کو اس طرح جہنم کی آگ کے اندر پکایا جائے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر لوہے کی سیخ پر کبابوں کو پکایا جاتا ہے، اس طرح جہنم کی آگ کے اندر اس بندے کو پکایا جائے گا جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ کے اندر دیا گیا۔ اور یہ بندہ وہ ہوگا کہ جس نے نمازوں کو چھوڑا ہوگا، جس نے نافرمانیاں کی ہوں گی، جس نے گناہ والے کام کیے ہوں گے، یہ بندہ وہ بندہ ہوگا۔ اور آج اس کی کوئی فریاد رسی نہیں کی جائے گی، آج اس کا
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका यहाँ कोई दोस्त भी काम नहीं आएगा। वो दिन ऐसा दिन होगा, फला अंसाब बैनहुम यौमइदिन वला यतसाअलून, उस दिन रिश्तेदारियां सब खत्म कर दी जाएंगी, कोई किसी का काम नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ये दिन ऐसा दिन है, नबियों को इस दिन के बारे में फिक्र, अल्लाह के वलियों को इस दिन के बारे में फिक्र है। जब मेरे भाइयों नबियों का ये आलम है तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम तो रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रात दिन झूठ बोलते हैं, रात दिन एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, रात दिन हम चुगलखोरी करते हैं, रात दिन एक दूसरे का माल छीनते हैं, एक दूसरे का हक छीनते हैं। हमारा क्या आलम होगा?